السلام علیکم دوستو، میں ہوں مہتاب احمد اور آپ ہوئے نظر ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل پر۔ دوستو آج میں تاریخ کے ایک انتہائی شاطر جادوگر سامری جادوگر کے حوالے سے ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں۔ دوستو سامری جادوگر وہ عیار شخص تھا جس کے بارے میں کہا گیا ہے اس کی پیدائش کے وقت اس کی ماں نے عزت و شرم کی وجہ سے سامری جادوگر کو ایک پہاڑ کے غار میں چھوڑ دیا تھا۔ دوستو جہاں جب یہ بلکتا روتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے اور اس کو اپنی انگلیوں سے دودھ پلاتے رہے۔ دوستو فرعون کے مظالم سے نجات کے بعد جب بنی اسرائیل نے ایک مقام پر سکونت فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا حکم نازل ہوا کہ وہ 40 راتوں تک کوہ طور پر اللہ کی عبادت کریں اور متقف ہو جائیں تو اللہ پاک ان کو تورات کا تحفہ عطا کریں گے۔ دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور اپنے بعد اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی جگہ بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے مقرر کر کے چلے گئے۔ دوستو کہا گیا ہے کہ اس وقت سامری جادوگر بنی اسرائیل کے اس قافلے کا حصہ تھا اور شیطان کا پجاری بن چکا تھا۔ دوستو اس نے جب دیکھا کہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے ہیں تو اس نے لوگوں کو بھٹکانے کی سوچی۔ دوستو سامری جادوگر نے ایک سونے اور چاندی کا بچڑا بنایا اور لوگوں کے سامنے ایسی تقریر کی کہ دیکھو لوگو، موسیٰ آپ کے خدا سے ملنے کوہ طور پر گیا ہے جبکہ آپ کا خدا خود آپ سے ملنے یہاں آیا ہے۔ اس بچڑے کی صورت میں اس کی عبادت کرو۔ تو ماسوائے 12,000 لوگوں کے سب لوگوں نے سامری جادوگر کی بات پر یقین کر لیا اور بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ دوستو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات کا تحفہ لے کر واپس پہنچے تو سامری کی کارستانی پر سخت غصہ ہوئے اور حدیث میں آیا ہے کہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے اس بات پر جھگڑا کیا کہ اے ہارون، آپ نے ان لوگوں کو گمراہی کے راستے پر بھٹکنے سے کیوں نہیں روکا؟ دوستو ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قائل کیا کہ انہوں نے کافی کوشش کی پر وہ لوگوں کو سامری کی راہ پر چلنے سے نہ روک سکے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت ہارون علیہ السلام کے حق میں دعا مانگی۔ دوستو کہا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ سامری جادوگر اور گمراہ لوگوں کو قتل کر دیا جائے تو تقریباً 70,000 کے قریب گمراہ لوگوں کو قتل کیا گیا۔ تاہم اس معلومات میں ابہام ہے۔ بعض مورخین کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر کے حق میں بددعا کی تھی اور پھر اس کو نہ کوئی ملتا تھا اور نہ وہ کسی سے ملتا تھا، وہ بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ اگر کوئی سامری جادوگر سے مل لیتا تو وہ بیمار پڑ جاتا اور سامری جادوگر بھی بیمار پڑ جاتا تھا، اس لیے لوگوں نے سامری جادوگر سے ملنا جلنا بالکل ترک کر دیا تھا۔ دوستو سامری کی اس گمراہی کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پر حکم نازل ہوا کہ وہ اپنی قوم کے کچھ لوگوں کو لے کر کوہ طور پر جائیں اور اللہ سے سامری جادوگر کے گمراہ کن کاموں کی معافی مانگیں۔ تو دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے کچھ لوگوں کو ساتھ لیا اور کوہ طور پر چلے گئے۔ دوستو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی ہے لوگوں، میں ہی تمہارا رب اور معبود ہوں اور تم لوگ گمراہی کے چکر میں نہیں پڑنا۔ تو لوگوں نے اللہ پاک کو دیکھنے کی ضد شروع کر ڈالی۔ دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے پر بھی یہ لوگ نہ مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ یہ لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوستو کوہ طور پر اللہ پاک کے نور کی ایک تجلی پڑی تو کوہ طور پار بھی ٹوٹ گیا اور تمام لوگ موسیٰ علیہ السلام کے سوا مر گئے۔ دوستو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ ہے اللہ ان لوگوں کو زندہ کر دیں، میں نے واپس اپنے لوگوں کو جواب دینا ہے اور ان کو واپس لے کر جانا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کو پھر سے زندہ کر دیا۔ دوستو سامری جادوگر انتہائی شاطر اور ابلیس کا پیروکار تھا، اس کی کوشش ہمیشہ بنی اسرائیل کو بہکانے کی رہی تھی۔ اللہ پاک ہمیں شیطان اور اس کے پجاریوں کی شر سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ویڈیو کو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ پھر ملتے ہیں کسی اسی طرح کی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔